وہ رہا ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ دیانت نہیں ہے، بلکہ یہ بددیانتی ہے، بے انصافی ہے، اور خواہ مخواہ شرک کی مشینیں بنا بنا کر، ان مشینوں سے شرک کے فتوے لگا لگا کر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان لوگوں کو جن کے لبوں پر اللہ کا کلمہ جاری ہے، جن کے سر اللہ کی تحریر پہ جھک رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کے سینوں میں اگر محبت کا راج ہے تو مدنی کی محبت کا راج۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ایسے کومنٹس دینا، ایسے تبصرے کرنا کہ یہ شرک کرنے والے ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے ہیں، اس ظلم، اس بے انصافی اور اس بددیانتی سے ہم سارے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ قصور یہ ہے مدنی کے ماننے والوں کا، قصور یہ ہے کہ وہ رسول کریم کو، اللہ کے محبوب کو صرف ڈاکیا نہیں سمجھتے، صرف چٹھی رساں نہیں سمجھتے، صرف قاصد نہیں سمجھتے، جس طرح تم سمجھتے ہو کہ نبی کا کام صرف یہی ہے، ادھر سے پیغام لے ہمیں سنا دے، بس اس سے زیادہ نبی کی کوئی ڈیوٹی نہیں۔ فرق یہی ہے، تم نبی کو قاصد سمجھتے ہو، ڈاکیا سمجھتے ہو، چٹھی رساں سمجھتے ہو، اور ہم مدنی کے دیوانے نبی کو رب کا خلیفہ سمجھتے ہیں۔ تم ڈاکیا جانتے ہو، قاصد سمجھتے ہو، اور مدنی کے دیوانے اللہ کے مقربین کو، رب کریم کے محبوبوں کو، انبیاء و اولیاء کو اور نبی الانبیاء کو رب کریم کا خلیفہ، اس کا نائب سمجھتے ہیں۔ بس یہی سوچ کا فرق ہے، اور اللہ کے محبوبوں کو اور بالخصوص محمد رسول اللہ کو رب کا خلیفہ سمجھنا اور رب کا نائب سمجھنا، یہ بریلی سے، فیصل آباد سے، پکی سے، جال شریف سے یہ عقیدہ طے نہیں ہوا۔ قرآن نے خود بتایا ہے، حضرت آدم کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں کو بتایا کہ اے نوری مخلوق، تمہاری عظمتیں، تمہاری شانیں، تمہارے کمالات، تمہارے ساری خوبیاں اپنی جگہ، تمہارا بندگی کرنا، عبادت کرنا، 24 گھنٹوں میں سے ایک ایک لمحہ میرے سامنے جھکے رہنا، یہ اپنی جگہ، پر اس مٹی کے پتلے کو جو میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے، تو پھر شان کی عطا کی ہے کہ زمین کے اندر میں نے اسے اپنا نائب بنا دیا، خلیفہ بنا دیا ہے۔ اگر ایس ایچ او تھانے سے چلا جائے تو سیکنڈ آپشن پہ جو انسپیکٹر ہوتا ہے، اس کا نائب اور قائم مقام ہوتا ہے، اس کے پاس اگر تھانہ چلانے کے اختیارات مانے جا سکتے ہیں، تو جسے اللہ اپنا خلیفہ کہہ رہا ہو، اس کے دامن میں رب نے کیا کچھ نہیں ڈالا ہوگا۔ دوستان عزیز بتا، وَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میرے نبی کو اور میرے رسول کو صرف ڈاکیا نہ سمجھنا، صرف چٹھی رساں نہ سمجھنا، صرف قاصد کی حیثیت نہ دینا، بلکہ دیکھنا کہ اسے میں نے خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، قائم مقام بنایا ہے، اور بات صرف نوجوان کیوں نہیں مان لیتے کہ دھاڑے آگے تھے یہ ہے، ہم نے خلیفہ بنایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کو خلیفہ بنایا ہے، اور بات صرف آدم کی نہیں، کسی کے ذہن میں آئے کہ انسانیت کا تاج چونکہ آدم کے سر پہ سجایا تھا، اس لیے اسے خلیفہ کہا۔ قرآن نے مزید کہا
یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفہ، اے میرے سہنے داؤد ہم نے تجھے بھی اپنی زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ بس یہی فرق ہے اس سوچ کا اور تیری سوچ کا، میری سوچ کا، مدنی کے ماننے والوں کی سوچ کا۔ وہ صرف قاصد سمجھتا ہے، چٹھی رسا سمجھتا ہے، میں اور تم اسے اللہ کا نائب سمجھتے ہیں، قاصد خلیفہ سمجھتے ہیں۔ اور سنیے، توجہ سے سنیے، اگر حضرت آدم خلیفہ ہو سکتے ہیں قرآن کی بولی میں، اگر حضرت داؤد قرآن کی زبان میں خلیفہ ہو سکتے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا یہ سارے خلیفے اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے مکان میں، اپنے اپنے دور میں اور اپنے اپنے ٹائم میں رب کے خلیفہ تھے، لیکن مصطفیٰ کا وقت آیا، اسے خلیفہ مطلق بنایا، خلیفہ مطلق بنایا۔ خلیفہ مطلق وہ ہے جہاں جہاں زمانہ ہے، جہاں جہاں مکان ہے، وہاں تک مصطفیٰ رب کا خلیفہ ہے۔ یہ بات صرف جذباتی بات نہیں، قرآن نے کہا آدم خلیفہ ہے، قرآن نے کہا داؤد خلیفہ ہے۔ جب سونے محبوب کی باری آئی، سارے انبیاء کو جمع کیا، سارے رسولوں کو جمع کیا۔ تیسرا پارہ آخری رکوع پہلی آیت، گھر جا کے بڑے سکون سے ترجمہ پڑھ لینا، کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے پڑھنا۔ رب کریم نے سارے نبیوں رسولوں کو جمع کر کے فرمایا، اے انبیاء کی جماعت اور اے رسولوں کی جماعت، یاد رکھنا تمہارے زمانوں میں سے کسی کے زمانے میں میرا یار آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، سارے نبی تیرے در کے سواری۔ اے شاہ مدینہ طیبہ کے وارث، اے شاہ یثرب نہیں کہنا تھا، یثرب کا لفظ سرکار نے رد کر دیا۔ مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا، سرکار نے جب شہر مصطفیٰ میں اپنا قدم رکھا، یثرب کے نام کو آپ نے رد کر دیا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ فرمایا یثرب کا معنی تو بیماری ہے، اور جہاں قدم مصطفیٰ لگتے ہیں وہاں شفائیں ہی شفائیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت امام مالک جو محبت رسول کی اس معراج پہ پہنچا، کائنات میں جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا صحابہ کے بعد۔ امام مالک فرماتے ہیں لوگوں جو بھول کر بھی زبان سے مدینہ کو یثرب کہہ دے، اسے 10 کوڑے لگاؤ کہ جس نام کو سرکار نے رد کیا ہے کہ بھول کر بھی تیری زبان پہ کیسے آ جائے۔ عرض کر رہا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے سارے نبیوں، ان میں آدم بھی نبی، ان میں داؤد بھی نبی، سارے خلیفے موجود۔ رب کریم نے کہا اے میرے سارے خلیفوں، میں یہ آرڈر پاس کر رہا ہوں کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جس وقت خلیفہ اعظم آ جائے گا، میرا نائب مطلق آ جائے گا، تم نے اپنی ساری عظمتیں میرے محبوب کے قدموں پہ قربان کر دینی۔ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در ہما پیغمبران در جستجو ہے تو ہما پیغمبران در جستجو ہے تو خدا دانت کے تو در جہبہ کا۔ جامی نے کہا سارے نبی سارے رسول اس تلاش میں ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، رفعت مصطفیٰ کی ایک جھلک ہمیں نظر آ جائے۔ ہما پیغمبران در جستجو ہے تو خدا دانت کے تو در چہ مقامی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک آخر تک آ کر سارے نبی یہی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کا مقام مصطفیٰ کا خدا بھی جانتا۔ سوچ کا فرق میں عرض کر رہا تھا، ایک طبقہ کی سوچ